ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری آیتوں کے بدلے آسمانی کتاب میں جو باتیں آئی ہیں تورات انجیل وغیرہ میں، ان پر معمولی قیمت مت لیا کرو، بری بات ہے. دینی باتیں، شرعی باتیں، ان کو فروخت کر کے مالی مفادات لیتے ہو، یہ مت کرو. یہ یہود کے جو مذہبی رہنما تھے نا، یہ بڑے پیسے کے شوقین تھے اور بالکل آخرت کو بھلا بیٹھے تھے. بس پیسہ آ جائے، کہیں سے آ جائے، حلال کا ہو حرام کا ہو، پیسہ سے نہیں ٹکے. مت کرو یہ. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، خاص مجھ ہی سے ڈرو. دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب مت ہو جاؤ، دنیا داری کو چھوڑ دو، پیسے کا شوق چھوڑ دو، دین فروشی چھوڑ دو، مذہب فروشی مت کرو یہ. قرآن کریم پڑھ کے مردے کے لیے ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب منع نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں صاحب کو بخشواتا ہوں جو فوت ہو گیا، یہ منع نہیں ہے بخشوانا. البتہ اس پر فائدہ اٹھانا یہ حرام. ملا قرآن پڑھتا ہے، حلوہ کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، مٹھائی کھاتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، کپڑے لیتا ہے جس کے گھر میں جا کے قرآن پڑھتا ہے، نقد پیسے لیتا ہے، کوئی مفاد اٹھاتا ہے. اس کو شامی نے، علامہ شامی مفتی بڑا گزرا ہے، شامی صاحب، فتویٰ کی بڑی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. ملا کو اس پر ثواب نہیں ملتا ہے جائے کہ وہ جو مردہ ہے اس کو ثواب ملے، نہیں ملتا اس کو. اور ملا اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ کی رضا کے لیے، ملا تو جاتا ہے اسی لیے کچھ مفاد لے لے. ہمارے پشتو کے معروف خطیب گزرے ہیں بجلی گر مولانا، بلوچستان میں سب سے پہلے میں اس کو لایا تھا جامعہ رشیدیہ، سب سے پہلے، اس کے بعد پھر اور جگہوں میں اس کی تقریر ہوتی. وہ کہتا تھا چې ستا د پلارو نکه دپاره قرآن وایم، بیا خپله نکه دپاره ولې نه وایم. ملا جھوٹ بولتے ہیں، زه د خدای دپاره د خدای دپاره بیا خیرات کی مدد کی، جھوٹ بولتے ہیں دونوں. تم اگر قرآن نہ پڑھو وہ تمہیں خیرات نہیں کھلائے گا، اور اگر وہ خیرات نہ کھلائے تم قرآن والا کا اگر پڑھو اس کے لیے. ایسی بات کہتے ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، بندوں کو دھوکہ دیتے ہو. کوئی دھوکہ نہیں کھاتا اسے، یہ حرام ہے. پھر ملاؤں نے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے یار وہ جو قرآن میں لکھا ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دین فروشی مت کرو اس آیت سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تو پھر ملاؤں نے کہا ہے جی اللہ نے کہا کم مت لے لو، زیادہ پیسے لے لو، ثمن قلیل مت لے لو، زیادہ لیا کرو. تو زیادہ کتنا لیا کرو؟ کہتے 40 روپے سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ آج کل کے 40 نہیں ہے، آج کل تو 40 روپے میں 2 روٹیاں آتی ہے، وہ بھی اتنی چھوٹی ہیں کہ جوان آدمی سے سیر نہ ہو جائے. تو کسی زمانے میں انہوں نے ملاؤں نے، جو نیم ملا تھے نا، اس کا علم 5 کتاب تک محدود تھا، اس کا علم شروع تو سرا تک محدود تھا، نہ قرآن سے واقف، نہ حدیث سے واقف، نہ عربیت سے واقف، نہ علم میں کوئی گہرائی. یہ اس قسم کے نیم ملا خطر ایمان جو ہوتے تھے انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ 40 روپے سے کم نہ ہو، پھر اس سے زیادہ ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن کریم جو ہے اپنی تفسیر خود کرتا ہے، القرآن یفسر بعضا، قرآن کریم اپنی تفسیر خود کرتا ہے. یہاں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قلیل ثمن مت لے لو قرآن کی آیت کے بدلے میں. اور ادھر فرمایا اور جگہ قرآن میں ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، پوری دنیا یکجا ہو جائے وہ قلیل. کیا بات کرتے ہو؟ 40 سے زیادہ لے لو، کم لے لو. دھوکہ دیتے ہو مقتدیوں کو، اپنے آپ کو. ہاں خود پڑھو، گھر والے پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، ایصال ثواب اپنے مردوں کے لیے منع نہیں ہے، خیر پہنچاؤ ان کو، اس کی پابندی نہیں. لیکن یہ جو کاروبار ہے، دندہ، یہ غلط ہے. اور یہ جو خبیث ہے نا، یہ پیٹ کے بندے، یہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے بھی نہیں ہیں. وہ جو گھر کا مالک ہے اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کے خوف سے نہیں، اس کی وجہ سے پڑھتے. وہ اٹھ گیا پھر آپس میں کہتے تھا پانی دغش رہا. اب یہ کیا بات ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ چلتے آگے جی. اچھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گھر پر نہیں کھانا چاہیے، بلکہ یہاں مدرسے میں لائے
بعد میں لائے تو پھر نہیں وہ اور بات ہے، وہ اور یعنی یہ اس طرح ہے کہ وہ الگ ہو گئے خیرات اور وہ جو تلاوت ہے. تلاوت کرنے والے نے 1 ہے 2 ہے 10 ہے 50 ہے جتنے بھی انہوں نے تلاوت کی اٹھ کے چلے گئے کوئی معاوضہ نہیں لیا. خیرات کرنے والے نے خیرات بھجوا دی پڑھنے والا غیر پڑھنے والا سب مل کے خیرات کھا رہے ہیں. تو یہ ترتیب بنائی ہے ارباب مدارس نے. کوئی گنجائش نکل آتی ہے اس میں کہ جس نے لیکن یہ جو رواج ہے ہمارا وہ تو اس طرح نہیں ہے کہ خیرات سب لوگ کھائیں اور قرآن پڑھنے والا جو ہے الگ سے. قرآن پڑھنے والا پڑھتا نہیں ہے اس کے لیے کہ جب اس کو خیرات نہ کھلائے پڑھتا ہی نہیں. مسئلہ یہ. تو ہم اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خیرات جانے اس کا کام جانے. مسلمان آپ کو کہتا ہے میرے مردے کے لیے قرآن پڑھو بخشوا لو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن یہ سودا بازی مت کرو، اس پر مشروط مت رکھو. اس کو خیرات کرنے والے بیچتے ہیں ہمیشہ مدرسوں میں، ہر مدرسے میں بیچتے ہیں، تمام مدرسوں میں بیچتے ہیں. کوئی پڑھے نہ پڑھے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خیرات بنا کے اجتماعی طور پر بیچ دیتے ہیں. تو اس پر پابندی تو نہیں ہے، مدرسے تو چلتے ہی لوگوں کے معاونت سے.